جی آج کی ویڈیو اس لاش کے حوالے سے جو آج تک 30 دن تقریباً پورے ہو جائیں گے، اور بنگالی ایک بھائی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے اس کا۔ ان بیٹیوں کا کہنا ہے، وہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہمارا بھائی ہو۔ تو میں نے اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے، ایک سے دوسرے، کتنی مشکل سے میں نے پیسے اکٹھے کیے، وہ صرف میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ پوری کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے پیسے اکٹھے کر کے۔ پھر میں نے پیسے اکٹھے کرنا سٹاپ کیا، کیونکہ اس میں نے پھر گورنمنٹ کو انوالو کیا۔ بشکیک میں بنگلہ دیش کی ایمبیسی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس طرح کیا، ازبکستان کے ایمبیسڈر سے رابطہ کیا۔ پھر ازبکستان کے ایمبیسڈر نے مجھے بنگلہ دیش کے منسٹر سے رابطہ کروایا۔ پھر منسٹر جو تھا وہ مجھے رپلائی نہیں دے رہا تھا، اگنور کر رہا تھا بار بار۔ اس کے بعد میں نے بنگلہ دیش کے جرنلسٹ ہے اس سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا اس طرح ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور تقریباً 15 دن اس دن کی بات ہے، 15 دن ہو گئے اور ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ پھر انہوں نے منسٹر سے رابطہ کیا، پھر منسٹر مجھ سے رابطے میں ہو گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ سر میں اس کے لیے پیسے بھی اکٹھے کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ نہیں لے جا سکتے تو بھی مجھے بتا دیں، اگر لے جا سکتے ہیں تو بھی مجھے بتا دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، جلد از جلد اس ڈیڈ باڈی کو ہم 3 دن کے اندر لے جائیں گے، لیکن اب تقریباً 30 دن پورے ہونے والے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ لوگوں کو پیسے دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے کمپین چلا، اگر فرض کر آپ کی گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، میں اور کمپین چلا لیتا ہوں۔ تقریباً 7 لاکھ روپے ہم نے اکٹھے کیے، وہ امانت ہمارے ساتھ پڑے ہیں۔ ہم نے کہا اگر فرض کر گورنمنٹ لے جا سکتے تو یہ پیسے ہم اس کی بیٹیوں کو دے دیں، کیونکہ ان پر قرضہ ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے، اور وہ قرضے سے بشکیک گیا تھا کاروبار کے سلسلے یا کام کے سلسلے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کمائے۔ ان کے بچوں کا کہنا ہے کہ ہمارا والد نہیں رہا، ہمارا تعلیم سسٹم مکمل بند ہو گیا، گھر کا خرچہ مکمل، کیونکہ ایک ہی بندہ تھا پورے گھر کو چلانے والا۔ اس کے گھر میں ابھی کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہی بندہ تھا، اس کا ماموں جو ہے ان کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ وہ بیٹیاں مجھے کال کر کے ہر شام روتی ہے، ہر شام کہتے ہیں کہ ہمارے والد کو جلد از جلد بھجوائے۔ حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک پاکستان سے ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایک گورنمنٹ کا بندہ، اور وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ ہمارے والد کو آپ جلد از جلد بھجوائیں۔ میں ان کو بس یہی کہتا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس ڈیڈ باڈی کو بنگلہ دیش بھجوائیں گے۔ لیکن اس میں بہت زیادہ مشکل سے ہم نے پیسے اکٹھے کیے، اور اب بھی میں نے پھر کیس کو کلوز کیا، کیونکہ میں پھر گورنمنٹ سے رابطے میں، وہ کہہ رہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کی گورنمنٹ سے یہ کہا کہ یہ پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ تھوڑے بہت تقریباً 3-4 لاکھ روپے اور ہے کہ آپ تھوڑے بہت اس میں ایڈ کر دیں، اور تو ہم نے جتنی بڑی رقم تھی وہ تو ہم نے اکٹھی کی، ہم وہ دے رہے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے کہ ہم یہ رقم نہیں لے رہے ہیں، یہ ان کی بیٹیوں کو آپ دے دیں، اور ہم اپنی رقم سے ان کو بھجوائیں گے۔ لیکن ابھی تک ڈیڈ باڈی جو ہے بشکیک میں ہی پڑی ہے۔ اس سے پہلے ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی، پھر ہم نے تقریباً 20 دنوں میں پیسے اکٹھے کیے اور بنگلہ دیش بھجوائے۔ ابھی اس کیس میں صرف تقریباً 3 لاکھ روپے ریمیننگ ہے، لیکن یہ جیسے اکٹھے ہو جائے تو ہم اسی پیسوں سے اس کو بھجوا سکتے ہیں، اگر گورنمنٹ والے نہیں بھجوائے۔ ہم اب بھی گورنمنٹ والے سے رابطے میں ہیں، ان سے بار بار پوچھتے ہیں، بار بار۔ کل تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو رپلائی بھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، اس جہان میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ تھا لیکن آپ نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر ایک یہ الفاظ میں نے استعمال کی، پھر ایک یہ کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا والد اس طرح مرا ہوا اس طرح دوسرے ملک میں پڑا ہو تو آپ کی دلوں پر کیا گزرے گا، کیونکہ ہمارا بھی برداشت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ادھر ان کی بیٹیاں بار بار کال کر کے روتی ہیں، ادھر یہ رپلائی نہیں دیتے۔ تو ابھی تک ہم اس کیس میں لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم پورا کوشش کر رہے ہیں۔ اگر فرض کرے پیسے اکٹھے ہو گئے تقریباً 3-4 لاکھ، ابھی میں بہت دن ہو گئے میں نے وہ لسٹ نہیں دیکھی تھی، اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر ہم اسی خرچے سے ہم بھجوا سکتے ہیں، اگر نہیں تو ہم نے گورنمنٹ کا ویٹ اور بھی کرنا پڑے گا۔ اس ویڈیو کو میں جسٹ آپ لوگ کو اپڈیٹ کرنا تھا کہ خواہ آپ لوگوں کے دلوں میں آئے گا کہ اس کیس کا کیا بنا، بنگالی بھائی کی کیس کا کیا بنا، تو اس لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں کہ اس کی لاش آج تک تقریباً 30 دن پورے ہونے والے ہیں جو بشکیک میں ہی پڑی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہر کسی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ہر کسی نے کلیکشن کی تھی اس میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، پوری کوشش ہوگی ہماری کہ جلد از جلد اس کو بھجوائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔